مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ حلال اور حرام میں کس طرح سے ہم تمیز کریں۔ دیکھیے، حلال اور حرام یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ذمے رکھی ہیں۔ بعض لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جو حرام مال لیتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ حرام مال کیوں لے رہے ہیں، تو وہ صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کی سوچ سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سارے احکام اپنے بندوں پر واضح فرما دیے ہیں۔ اب ان تمام احکام میں حلال ہے، حرام ہے، ان ساری چیزوں کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا ہے۔ اس لیے حرام کا جواز بالکل درست نہیں ہے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے لوگ اپنے مال میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا کم کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے متعلق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ جو وہ کھا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ کھاتے کہاں سے ہیں، اور وہ احتیاط انتہائی حد تک کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی وہیں سے کھاتا ہوں جہاں سے دوسرے لوگ کھاتے ہیں، لیکن ان کے کھانے میں اور ان کے کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ جب حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کسی لقمے کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے تو اس وقت دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ یہ لقمہ میں کھا تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور دوسرے لوگ جو تھے وہ بے فکری سے کھایا کرتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے، اور یہ پرواہ تک نہیں کرتے تھے کہ ہم یہ کھانا جو کھا رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو میں نے بیان کیا حلال و حرام کی تمیز کے بارے میں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارک اور حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں ہر طرح سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ کہیں حرام کا تو نہیں ہے۔ رزق تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کے ذمے ہے کہ وہ اس کو اپنے اوپر حلال کر کے کھائے یا حرام کر کے کھائے۔ مثال کے طور پر حلال کر کے کس طرح کہ وہ محنت کرتا ہے اور محنت سے پیسہ کماتا ہے، اس کے ذریعے سے رزق حاصل کرتا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو دوسرے طریقوں سے اسی رزق کو حاصل کرتا ہے۔ تو پہلا والا جو شخص ہے اس کے لیے وہ رزق حلال ہو جاتا ہے، اور دوسرا والا جو شخص ہے اس کے لیے وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی محفوظ رکھے، یعنی ہمیشہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔